منصور نے ابراہیم سے، انہوں نے عبیدہ سے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں اسے جانتا ہوں جو دوزخ والوں میں سب سے آخر میں اس سے نکلے گا اور جنت والوں میں سے سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، وہ ایسا آدمی ہے جو ہاتھوں اور پیٹ کے بل گھسٹتا ہوا آگ سے نکلے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فرمائے گا، جا جنت میں داخل ہو جا۔ وہ جنت میں آئے گا تو اسے یہ خیال دلایا جائے گا کہ جنت بھری ہوئی ہے۔ وہ واپس آ کر عرض کرے گا، اے میرے رب مجھے تو وہ بھری ہوئی ملی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فرمائے گا، جا جنت میں داخل ہو جا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ دوبارہ جائے گا تو اسے یہی لگے گا کہ وہ بھری ہوئی ہے۔ وہ واپس آ کر پھر کہے گا، اے میرے رب میں نے تو اسے بھری ہوئی پایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا، جا جنت میں داخل ہو جا، تیرے لیے وہاں پوری دنیا کے برابر اور اس سے 10 گنا زیادہ جگہ ہے، یا تیرے لیے دنیا سے 10 گنا زیادہ جگہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص کہے گا، کیا تو میرے ساتھ مذاق کرتا ہے یا میری ہنسی اڑاتا ہے، حالانکہ تو ہی بادشاہ ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ ہنس دیے یہاں تک کہ آپ کے پچھلے دندان مبارک ظاہر ہو گئے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا، چنانچہ یہ کہا جاتا تھا کہ یہ شخص سب سے کم مرتبہ جنتی ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 461۔ منصور کے بجائے اعمش نے ابراہیم سے سابقہ سند کے ساتھ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یقیناً دوزخ والوں میں سے سب سے آخر میں نکلنے والے کو جانتا ہوں، وہ پیٹ کے بل گھسٹتا ہوا اس میں سے نکلے گا، اس سے کہا جائے گا، چل جنت میں داخل ہو جا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جائے گا اور جنت میں داخل ہو جائے گا تو وہ دیکھے گا کہ سب منزلیں لوگ سنبھال چکے ہیں۔ اس سے کہا جائے گا، کیا تجھے وہ زمانہ یاد ہے جس میں تو تھا؟ وہ کہے گا، ہاں۔ تو اس سے کہا جائے گا، تمنا کر۔ وہ تمنا کرے گا تو اسے کہا جائے گا، تم نے جو تمنا کی وہ تمہاری ہے اور پوری دنیا سے 10 گنا مزید بھی تمہارا ہے۔ وہ کہے گا، تو بادشاہ ہو کر میرے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ ہنسے یہاں تک کہ آپ کے پچھلے دندان مبارک نظر آنے لگے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 462۔ انس رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں سب سے آخر میں وہ آدمی داخل ہوگا جو کبھی چلے گا، کبھی چہرے کے بل گرے گا اور کبھی آگ اسے جھلسا دے گی۔ جب وہ آگ سے نکل آئے گا تو پلٹ کر اس کو دیکھے گا اور کہے گا، بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس نے مجھے تجھ سے نجات دے دی۔ اللہ نے مجھے ایسی چیز عطا فرما دی جو اس نے اگلوں پچھلوں میں سے کسی کو عطا نہیں فرمائی۔ اسے بلندی پر ایک درخت دکھایا جائے گا تو وہ کہے گا، اے میرے رب مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس کے سائے میں دھوپ سے نجات حاصل کروں اور اس کے پانی سے پیاس بجھاؤں۔ اس پر اللہ عز و جل فرمائے گا، اے ابن آدم ہو سکتا ہے کہ میں تمہیں یہ درخت دے دوں تو تم مجھ سے اس کے سوا کچھ اور مانگو۔ وہ کہے گا، نہیں اے میرے رب، اور اللہ کے ساتھ عہد کرے گا کہ وہ اس سے اور کچھ نہ مانگے گا۔ اس کا پروردگار اس کے عذر کو قبول کر لے گا کیونکہ وہ ایسی چیز دیکھ رہا ہوگا جس پر وہ صبر کر ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ اسے اس درخت کے قریب کر دے گا اور وہ اس کے سائے میں دھوپ سے محفوظ ہو جائے گا اور اس کا پانی پیے گا۔ پھر اسے اوپر ایک اور درخت دکھایا جائے گا جو پہلے درخت سے زیادہ خوبصورت ہوگا تو وہ کہے گا، اے میرے رب مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس کے پانی سے سیراب ہوں اور اس کے سائے میں آرام کروں۔ میں تجھ سے اس کے سوا کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے آدم کے بیٹے کیا تم نے مجھ سے وعدہ نہ کیا تھا کہ تم مجھ سے کچھ اور نہیں مانگو گے؟ اور فرمائے گا، مجھے لگتا ہے اگر میں تمہیں اس کے قریب کر دوں تو تم مجھ سے کچھ اور بھی مانگو گے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرے گا کہ وہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں مانگے گا۔ اس کا رب تعالیٰ اس کا عذر قبول کر لے گا کیونکہ وہ ایسی چیز دیکھ رہا ہوگا جس کے سامنے اسے صبر نہیں ہو سکتا۔ اس پر اللہ اسے اس درخت کے قریب کر دے گا، وہ اس کے سائے کے نیچے آ جائے گا اور اس کے پانی سے پیاس بجھائے گا۔ اور پھر ایک درخت جنت کے دروازے کے پاس دکھایا جائے گا جو پہلے دونوں درختوں سے زیادہ خوبصورت ہوگا تو وہ عرض کرے گا، اے میرے رب مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس کے سائے سے فائدہ اٹھاؤں اور اس کے پانی سے پیاس بجھاؤں۔
میں تم سے اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے آدم کے بیٹے، کیا تم نے میرے ساتھ وعدہ نہیں کیا تھا کہ اور کچھ نہیں مانگو گے؟ وہ کہے گا، کیوں نہیں میرے رب، وعدہ کیا تھا، بس یہی، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ اس کا رب اس کا عذر قبول کر لے گا، کیونکہ وہ ایسی چیز دیکھ رہا ہوگا جس پر وہ صبر کر ہی نہیں سکتا۔ تو وہ اس شخص کو اس درخت کے قریب کر دے گا، تو وہ اہل جنت کی آوازیں سنے گا۔ وہ کہے گا، اے میرے رب، مجھے اس میں داخل کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے آدم کے بیٹے، وہ کیا چیز ہے جو تجھے راضی کر کے ہمارے درمیان سوالات کا سلسلہ ختم کر دے؟ کیا تم اس سے راضی ہو جاؤ گے کہ میں تمہیں ساری دنیا اور اس کے برابر اور دے دوں؟ وہ کہے گا، اے میرے رب، کیا تم میری ہنسی اڑاتا ہے جبکہ تو سارے جہانوں کا رب ہے؟ اس پر ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہنس پڑے اور کہا، کیا تم مجھ سے یہ نہیں پوچھو گے کہ میں کیوں ہنسا؟ سامعین نے پوچھا، آپ کیوں ہنسے؟ کہا، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے تھے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا تھا، اے اللہ کے رسول، آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب العالمین کے ہنس پڑنے پر جب اس نے کہا کہ تو سارے جہانوں کا رب ہے، میری ہنسی اڑاتا ہے، اللہ فرمائے گا، میں تیری ہنسی نہیں اڑاتا، بلکہ میں جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 463۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل جنت میں سب سے کم درجے پر وہ آدمی ہوگا جس کے چہرے کو اللہ تعالیٰ دوزخ کی طرف سے ہٹا کر جنت کی طرف کر دے گا، اور اس کو ایک سایہ دار درخت کی صورت دکھائی جائے گی۔ وہ کہے گا، اے میرے رب، مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس کے سائے میں ہو جاؤں۔ آگے انہوں نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی طرح روایت بیان کی، لیکن یہ الفاظ ذکر نہیں کیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے آدم کے بیٹے، کیا چیز ہے جو تجھے راضی کر کے ہمارے درمیان سوالات کا سلسلہ ختم کر دے؟ البتہ انہوں نے اس میں یہ اضافہ کیا، اور اللہ تعالیٰ اسے یاد دلاتا جائے گا، فلاں چیز مانگ، فلاں چیز طلب کر، اور جب اس کی آرزویں ختم ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یہ سب کچھ تمہارا ہے اور اس سے 10 گنا اور بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر وہ اپنے گھر میں داخل ہوگا اور خوبصورت آنکھوں والی حوروں میں سے اس کی 2 بیویاں اس کے پاس آئیں گی اور کہیں گی، اللہ کی حمد، جس نے تمہیں ہمارے لیے زندہ کیا اور ہمیں تمہارے لیے زندگی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو وہ کہے گا، جو کچھ مجھے عنایت کیا گیا ہے ایسا کسی کو نہیں دیا گیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 464۔ ہمیں سعید بن عمر اشعثی نے حدیث سنائی، کہا ہمیں سفیان بن عیینہ نے حدیث سنائی، انہوں نے مطرف اور عبد الملک ابن ابجر سے، انہوں نے شعبی سے روایت کی، کہا میں نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کردہ روایت کے طور پر سنا۔ نیز ابن ابی عمر نے سفیان سے، انہوں نے مطرف اور عبد الملک بن سعید سے، اور ان دونوں نے شعبی سے سن کر حدیث بیان کی۔ انہوں نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے خبر دی، کہا میں نے ان سے منبر پر سنا، وہ اس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر رہے تھے۔ نیز بشر بن حکم نے مجھ سے بیان کیا، روایت کے الفاظ انہی کے ہیں۔ سفیان بن عیینہ نے ہمیں حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں مطرف اور ابن ابجر نے حدیث بیان کی، ان دونوں نے شعبی سے سنا، وہ کہہ رہے تھے میں نے مغیرہ بن شعبہ سے سنا، وہ منبر پر لوگوں کو یہ حدیث سنا رہے تھے۔ سفیان نے کہا ان دونوں استادوں میں سے ایک میرا خیال ہے ابن ابجر نے اس روایت کو مرفوعاً، یعنی جسے صحابی نے رسول اللہ سے سنا ہو، بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے پوچھا، جنت میں سب سے کم درجے کا جنتی کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ ایسا آدمی ہوگا جو تمام اہل جنت کو جنت میں بھیج دیے جانے کے بعد آئے گا، تو اس سے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جا۔ وہ کہے گا میرے رب کیسے؟ لوگ اپنی اپنی منزلوں میں قیام پذیر ہو چکے ہیں اور جو لینا تھا سب کچھ لے چکے ہیں، تو اس سے کہا جائے گا کیا تم اس پر راضی ہو جاؤ گے کہ تمہیں دنیا کے بادشاہوں میں سے کسی بادشاہ کے ملک کے برابر مل جائے؟ وہ کہے گا میرے رب میں راضی ہوں۔ اللہ فرمائے گا وہ ملک تمہارا ہوا، پھر اتنا اور، پھر اتنا اور، پھر اتنا اور، پھر اتنا اور، پھر اتنا اور،
5ویں بار وہ آدمی بے اختیار کہے گا میرے رب میں راضی ہو گیا، اللہ عز و جل فرمائے گا یہ سب بھی تیرا اور اس سے 10 گنا مزید بھی تیرا، اور وہ سب کچھ بھی تیرا جو تیرا دل چاہے اور جو تیری آنکھوں کو بھائے۔ وہ کہے گا اے میرے رب میں راضی ہوں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا پروردگار تو وہ جو سب سے اونچے درجے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی لوگ ہیں جو میری مراد ہیں، ان کی عزت و کرامت کو میں نے اپنے ہاتھوں سے کاشت کیا اور اس پر مہر لگا دی، جس کے لیے چاہا محفوظ کر لیا۔ عزت کا وہ مقام نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال تک گزرا۔ فرمایا اس کا مصداق اللہ عز و جل کی کتاب میں موجود ہے، کوئی زیرو نہیں جانتا کہ ان کے لیے آنکھوں کی کیسی ٹھنڈک چھپا کے رکھی گئی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 465۔ سفیان کے بجائے عبید اللہ اشجعی نے عبد الملک بن ابجر سے روایت کی، کہا میں نے شعبی سے سنا، انہوں نے کہا میں نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ منبر پر کہہ رہے تھے بے شک موسیٰ علیہ السلام نے اللہ عز و جل سے اہل جنت میں سے سب سے کم حصہ پانے والے کے بارے میں پوچھا اور سابقہ حدیث کی طرح روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 466۔ محمد بن عبداللہ بن نمیر نے ہمیں اپنے والد سے حدیث بیان کی، کہا ہمیں اعمش نے معرور بن سوید سے حدیث سنائی، انہوں نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اہل جنت میں سے سب کے بعد جنت میں جانے والے اور اہل دوزخ میں سب سے آخر میں اسے نکلنے والے کو جانتا ہوں۔ وہ ایک آدمی ہے جسے قیامت کے دن لایا جائے گا اور کہا جائے گا اس کے سامنے اس کے چھوٹے گناہ پیش کرو اور اس کے بڑے گناہ اٹھا رکھو، یعنی ایک طرف ہٹا دو، تو اس کے چھوٹے گناہ اس کے سامنے لائے جائیں گے اور کہا جائے گا فلاں فلاں دن تو نے فلاں فلاں کام کیے اور فلاں فلاں دن تو نے فلاں فلاں کام کیے۔ وہ کہے گا ہاں، وہ انکار نہیں کر سکے گا اور وہ اپنے بڑے گناہوں کے پیش ہونے سے خوفزدہ ہوگا۔ اس وقت اسے کہا جائے گا تمہارے لیے ہر برائی کے عوض ایک نیکی ہے، تو وہ کہے گا اے میرے رب میں نے بہت سے ایسے برے کام کیے جنہیں میں یہاں نہیں دیکھ رہا۔ میں یعنی ابو ذر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ہنسے یہاں تک کہ آپ کے پچھلے دندان مبارک نمایاں ہو گئے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 467۔ اعمش کے 2 شاگردوں ابو معاویہ اور وقیع نے اپنی اپنی سند کے ساتھ مذکورہ بالا روایت بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 468۔ ابو زبیر نے بتایا کہ انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا، ان سے جنت اور جہنم میں وارد ہونے کے بارے میں سوال کیا جا رہا تھا، تو انہوں نے کہا ہم قیامت کے دن فلاں فلاں سم سے آئیں گے، دیکھو یعنی اس سم سے جو لوگوں کے اوپر ہے۔ کہا سب امتیں اپنے اپنے بتوں اور جن معبودوں کی بندگی کرتی تھی ان کے ساتھ بلائی جائیں گی، ایک کے بعد ایک، پھر اس کے بعد ہمارا رب ہمارے پاس آئے گا اور پوچھے گا تم کس کا انتظار کر رہے ہو؟ تو وہ کہیں گے ہم اپنے رب کے منتظر ہیں۔ وہ فرمائے گا میں تمہارا رب ہوں۔ تو سب کہیں گے اس وقت جب ہم تمہیں دیکھ لیں تو وہ ہنستا ہوا ان کے سامنے جلوہ افروز ہوگا۔ انہوں نے کہا وہ انہیں لے کر جائے گا اور وہ اس کے پیچھے ہوں گے، ان میں ہر انسان کو منافق ہو یا مومن ایک نور دیا جائے گا، وہ اس نور کے پیچھے چلیں گے اور جہنم کے پل پر کئی نوکوں والے کنڈے اور لوہے کے سخت کانٹے ہوں گے، اور جس کو اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ اسے پکڑ لیں گے۔ پھر منافقوں کا نور بجھا دیا جائے گا اور مومن نجات پائیں گے۔ تو سب سے پہلا گروہ جو نجات پائے گا ان کے چہرے 14ویں کے چاند جیسے ہوں گے، وہ 70,000 ہوں گے، ان کا حساب نہیں کیا جائے گا۔ پھر جو لوگ ان کے بعد ہوں گے ان کے چہرے آسمان کے سب سے زیادہ روشن ستارے کی طرح ہوں گے، پھر اسی طرح درجہ بدرجہ۔ اس کے بعد پھر شفاعت کا مرحلہ آئے گا اور شفاعت کرنے والے شفاعت کریں گے، حتیٰ کہ ہر وہ شخص جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اور جس کے دل میں جو کے وزن کے برابر بھی نیکی یعنی ایمان ہوگا، ان کی جنت کو آگے کے میدان میں ڈال دیا جائے گا اور اہل جنت ان پر پانی چھڑکنا شروع کر دیں گے، حتیٰ کہ وہ اس طرح اگائیں گے جیسے کوئی چیز سیلاب میں اگاتی ہے، اور اس کے جسم کا جلا ہوا حصہ ختم ہو جائے گا۔ پھر اسے پوچھا جائے گا حتیٰ کہ اس کو دنیا
اور اس کے ساتھ اس سے 10 گنا مزید عطا کر دیا جائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 469۔ سفیان بن عیینہ نے عمر بن دینار سے روایت کی کہ انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے انہوں نے اپنے دونوں کانوں سے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی۔ آپ فرما رہے تھے اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو آگ سے نکال کر جنت میں داخل کرے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 470۔ حماد بن زید نے کہا میں نے عمر بن دینار سے پوچھا کیا آپ نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث بیان کرتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو شفاعت کے ذریعے سے آگ میں سے نکالے گا؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 471۔ قیس بن سلیم عنبری سے کہا یزید الفقیر نے مجھے حدیث بیان کی کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے حدیث سنائی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ کچھ لوگ آگ میں سے نکالے جائیں گے، وہ اپنے چہروں کے علاوہ پورے کے پورے اس میں جل چکے ہوں گے یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 472۔ ابو عاصم یعنی محمد بن ابی ایوب نے کہا مجھے یزید الفقیر نے حدیث سنائی، انہوں نے کہا کہ خارجیوں کے نظریات میں سے ایک بات میرے دل میں گھر کر گئی تھی۔ ہم ایک جماعت میں نکلے جس کی اچھی خاصی تعداد تھی، ہمارا ارادہ تھا کہ حج کریں اور پھر لوگوں کے خلاف خروج کریں یعنی جنگ کریں۔ ہم مدینے سے گزرے تو ہم نے دیکھا کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ایک ستون کے پاس بیٹھے لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنا رہے ہیں۔ انہوں نے اچانک لجہنمیین یعنی جہنم سے نکل کر جنت میں پہنچنے والے لوگوں کا تذکرہ کیا، تو میں نے ان سے پوچھا اے اللہ کے رسول کے ساتھی یہ آپ کیا بیان کر رہے ہیں؟ حالانکہ اللہ فرماتا ہے بے شک جس کو تو نے آگ میں داخل کر دیا اس کو رسوا کر دیا، اور وہ جب بھی اس سے نکلنے کا ارادہ کریں گے اسی میں لوٹا دیے جائیں گے۔ تو یہ کیا بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں؟ یزید نے کہا انہوں نے جواب میں کہا کیا تم قرآن پڑھتے ہو؟ میں نے عرض کی ہاں۔ انہوں نے کہا کیا تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے بارے میں سنا ہے، یعنی وہ مقام جس پر قیامت کے دن آپ کو مبعوث کیا جائے گا؟ میں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا بے شک وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام محمود ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جنہیں جہنم سے نکالنا ہوگا نکالے گا۔ پھر انہوں نے جہنم پر پل رکھے جانے اور اس پر سے لوگوں کے گزرنے کا منظر بیان کیا۔ یزید نے کہا مجھے ڈر ہے کہ میں اس کو پوری طرح یاد نہیں رکھ سکا ہوں، سوائے اس کے کہ انہوں نے بتایا کچھ لوگ جہنم میں چلے جانے کے بعد اس سے نکلیں گے، یعنی انہوں نے کہا وہ اس طرح نکلیں گے جیسے وہ تلوں کے پودوں کی لکڑیاں ہوں۔ وہ جنت کی نہروں میں سے ایک نہر میں داخل ہوں گے اور اس میں نہائیں گے، پھر اس میں سے کورے کاغذ کی طرح ہو کر نکلیں گے۔ پھر یہ حدیث سن کر ہم واپس آئے اور ہم نے کہا تم پر افسوس، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ بوڑھا یعنی صحابی حضرت جابر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھ رہا ہے؟ اور ہم نے سابقہ رائے سے رجوع کر لیا۔ اللہ کی قسم ہم میں سے ایک آدمی کے سوا کسی نے خروج نہ کیا، یا جس طرح کے الفاظ میں ابو نعیم نے کہا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 473۔ ابو عمران اور ثابت نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ سے 4 آدمی نکلیں گے، انہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ ان میں سے ایک متوجہ ہوگا اور کہے گا اے میرے رب، جب تو نے مجھے اس سے نکال ہی دیا ہے تو اب دوبارہ اس میں نہ ڈالنا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نجات دے دے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 474۔ ابو کامل فضیل بن حسین جہدری اور محمد بن عبید غباری نے کہا الفاظ ابو کامل کے ہیں۔ ہمیں ابو عوانہ نے قتادہ سے حدیث سنائی، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کو جمع کرے گا اور وہ اس بات پر فکر مند ہوں گے کہ اس دن کی سختیوں سے کیسے نجات پائی جائے۔ ابن عبید نے کہا ان کے دل میں یہ بات ڈالی جائے گی اور وہ کہیں گے اگر ہم اپنے رب کے حضور کوئی سفارش لائیں تاکہ وہ ہمیں اس جگہ کی سختیوں سے راحت عطا کر دے۔ آپ نے فرمایا
چنانچہ وہ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے آپ آدم ہیں، تمام مخلوق کے والد۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور آپ میں اپنی روح پھونکی اور فرشتوں کو حکم دیا تو انہوں نے آپ کو سجدہ کیا۔ آپ ہمارے لیے اپنے رب کے حضور سفارش فرمائیں کہ وہ ہمیں اس اذیت ناک جگہ سے راحت دے۔ وہ جواب دیں گے میں اس مقام پر نہیں۔ پھر وہ اپنی غلطی کو جو ان سے ہو گئی تھی یاد کر کے اس کی وجہ سے اپنے رب سے شرمندگی محسوس کریں گے اور کہیں گے لیکن تم نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ پہلے رسول ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی طرف مبعوث فرمایا۔ آپ نے فرمایا تو اس پر لوگ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ کہیں گے یہ میرا مقام نہیں، اور وہ اپنی غلطی کو جس کا ارتکاب ان سے ہو گیا تھا یاد کر کے اس پر اپنے رب کی شرمندگی محسوس کریں گے اور کہیں گے لیکن تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل یعنی خالص دوست بنایا ہے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو وہ کہیں گے یہ میرا مقام نہیں ہے، اور وہ اپنی غلطی کو یاد کریں گے جو ان سے سرزد ہو گئی تھی اور اس پر اپنے رب سے شرمندہ ہوں گے اور کہیں گے لیکن تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا اور انہیں تورات عنایت کی۔ لوگ موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے، وہ کہیں گے کہ میں اس مقام پر نہیں، اور اپنی غلطی کو جو ان سے ہو گئی تھی یاد کر کے اس پر اپنے رب سے شرمندگی محسوس کریں گے اور کہیں گے لیکن تم روح اللہ اور اس کے کلمے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ لوگ روح اللہ اور اس کے کلمے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی یہ کہیں گے یہ میرا مقام نہیں ہے، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ وہ ایسے برگزیدہ عبد یعنی بندے ہیں جن کے اگلے پچھلے گناہ اگر ہوتے بھی تو معاف کیے جا چکے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ میرے پاس آئیں گے، میں اپنے رب کے پاس حاضری کی اجازت چاہوں گا تو مجھے اجازت دے دی جائے گی، اسے دیکھتے ہی میں سجدے میں گر جاؤں گا، تو جب تک اللہ چاہے گا مجھے اس حالت یعنی سجدے میں رہنے دے گا۔ پھر کہا جائے گا اے محمد اپنا سر اٹھائیے، کہیے آپ کی بات سنی جائے گی، مانگیے آپ کو دیا جائے گا، سفارش کیجیے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور اپنے رب تعالیٰ کی ایسی حمد و ستائش بیان کروں گا جو میرا رب عز و جل خود مجھے سکھائے گا۔ پھر میں سفارش کروں گا، وہ میرے لیے حد مقرر کر دے گا، میں اس کے مطابق لوگوں کو آگ سے نکال کر جنت میں داخل کروں گا، پھر میں واپس آ کر سجدے میں گر جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا مجھے اسی حالت میں رہنے دے گا۔ پھر کہا جائے گا اپنا سر اٹھائیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہیے آپ کی بات سنی جائے گی، مانگیے آپ کو ملے گا، سفارش کیجیے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور اپنے رب کی وہ حمد کروں گا جو میرا رب مجھے سکھائے گا، پھر میں سفارش کروں گا تو وہ میرے لیے پھر ایک حد مقرر فرما دے گا، میں ان کو دوزخ سے نکالوں گا اور جنت میں داخل کروں گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے یاد نہیں آپ نے تیسری یا چوتھی بار فرمایا، پھر میں کہوں گا اے میرے رب آگ میں ان کے سوا اور کوئی باقی نہیں بچا جنہیں قرآن نے روک لیا ہے، یعنی جن کا دوزخ میں ہمیشہ رہنا اللہ کی طرف سے لازمی ہو گیا ہے۔ ابن عبید نے اپنی روایت میں کہا، قتادہ نے کہا یعنی جس کا ہمیشہ رہنا لازمی ہو گیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 475۔ دوسری سند سے جس میں ابو عوانہ کی بجائے سعید نے قتادہ سے اور انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مومن جمع ہوں گے اور اس کی ہولناکیوں سے بچنے کی فکر میں مبتلا ہوں گے، یہ بات ان کے دلوں میں ڈالی جائے گی۔ آگے ابو عوانہ کی حدیث کے مانند ہے، البتہ انہوں نے اس حدیث میں یہ کہا پھر میں چوتھی بار اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، یہ چوتھی بار لوٹوں گا اور کہوں گا اے میرے رب ان کے سوا جنہیں قرآن کے فیصلے نے روک رکھا ہے اور کوئی باقی نہیں بچا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 476۔ معاذ بن ہشام نے کہا میرے والد نے مجھے قتادہ کے حوالے سے حدیث سنائی اور انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مومنوں کو جمع کرے گا، پھر اس دن کی پریشانی سے بچنے کے لیے ان کے دل میں یہ بات ڈالی جائے گی۔ یہ حدیث بھی ان دونوں یعنی ابو عوانہ اور سعید کی حدیث کی طرح ہے۔ چوتھی دفعہ کے بارے میں یہ کہا تو میں کہوں گا اے میرے رب
آگ میں ان کے سوا اور کوئی باقی نہیں جسے قرآن کے فیصلے نے روک لیا ہے، یعنی جس کے لیے آگ میں ہمیشہ رہنا واجب ہو گیا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 477۔ محمد بن منہال الزریر نابینا نے کہا، ہمیں یزید بن زرعی نے حدیث سنائی۔ انہوں نے کہا، ہمیں سعید بن ابی عروبہ اور دستوائی یعنی کپڑے والی ہشام نے قتادہ سے حدیث سنائی۔ انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اسی طرح ابو غسان مسمعی اور محمد بن مسنہ نے کہا، میرے والد نے مجھے قتادہ کے حوالے سے حدیث سنائی۔ انہوں نے کہا، ہمیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے حدیث سنائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کو آگ سے نکال لیا جائے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں ایک جو کے وزن کے برابر خیر ہوئی۔ پھر ایسے شخص کو آگ سے نکالا جائے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں گندم کے دانے کے برابر خیر ہوئی۔ پھر اس کو آگ سے نکالا جائے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی خیر ہوئی۔ گزشتہ متعدد حدیث سے وضاحت ہوتی ہے کہ خیر سے مراد ایمان ہے۔ ابن منہال نے اپنی روایت میں اضافہ کیا کہ یزید نے کہا، میں شعبہ سے ملا اور انہیں یہ حدیث سنائی تو شعبہ نے کہا، ہمیں یہ حدیث قتادہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنائی۔ البتہ شعبہ نے ایک ذرے کے بجائے مکئی کا دانہ کہا۔ یزید نے کہا، اس لفظ میں ابو بستام، شعبہ سے تصحیف اس لفظ میں ابو بستام یعنی شعبہ سے تصحیف یعنی حروف میں اشتباہ کی وجہ سے غلطی ہو گئی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 478۔ معبد بن ہلال انزی نے کہا، ہم لوگ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ثابت البنانی کو اپنا سفارشی بنایا، یعنی ان کے ذریعے سے ملاقات کی اجازت حاصل کی۔ ہم ان کے ہاں پہنچے تو وہ چاشت کی نماز پڑھ رہے تھے۔ ثابت نے ہمارے لیے اندر آنے کی اجازت لی۔ ہم اندر ان کے سامنے حاضر ہوئے۔ انہوں نے ثابت کو اپنے ساتھ اپنی چارپائی پر بٹھا لیا۔ ثابت نے ان سے کہا، اے ابو حمزہ، بصرہ کے باشندوں میں سے آپ کے یہ بھائی آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ انہیں شفاعت کی حدیث سنائیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا، ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جب قیامت کا دن ہوگا تو لوگ موجوں کی طرح ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں گے۔ وہ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان سے عرض کریں گے، اپنی اولاد کے حق میں سفارش کیجئے کہ وہ میدان حشر کے مصائب اور جہاں کسیل انتظار سے نجات پائیں۔ وہ کہیں گے، میں اس کے لیے نہیں ہوں، لیکن تم ابراہیم علیہ السلام کا دامن تھام لو، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے خلیل یعنی خالص دوست ہیں۔ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ جواب دیں گے، میں اس کے لیے نہیں، لیکن تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچ جاؤ، وہ کلیم اللہ ہیں جن سے اللہ نے براہ راست کلام کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضری ہوگی، وہ فرمائیں گے، میں اس کے لیے نہیں، لیکن تم عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لگ جاؤ، کیونکہ وہ اللہ کی روح اور اس کا کلمہ ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آمد ہوگی، وہ فرمائیں گے، میں اس کے لیے نہیں، لیکن تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاؤ، تو ان کی آمد میرے پاس ہوگی۔ میں جواب دوں گا، اس کام کے لیے میں ہوں۔ میں چل پڑوں گا اور اپنے رب کے سامنے حاضری کی اجازت چاہوں گا۔ مجھے اجازت عطا کی جائے گی، میں اس کے سامنے کھڑا ہوں گا اور تعریف کی ایسی باتوں کے ساتھ اس کی حمد کروں گا جس پر میں اب قادر نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہی یہ حمد میرے دل میں ڈالے گا، پھر میں اس کے حضور سجدے میں گر جاؤں گا۔ پھر مجھ سے کہا جائے گا، اے محمد، اپنا سر اٹھائیں اور کہیں، آپ کی بات سنی جائے گی، مانگیں، آپ کو دیا جائے گا، اور سفارش کریں، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا، اے میرے رب، میری امت۔ تو مجھ سے کہا جائے گا، جائیں، جس کے دل میں گندم یا جو کے دانے کے برابر ایمان ہے اسے نکال لیں۔ میں جاؤں گا اور ایسا کروں گا، پھر میں اپنے رب تعالیٰ کے حضور لوٹ آؤں گا اور حمد کے انہی اسلوبوں سے اس کی تعریف بیان کروں گا، پھر اس کے سامنے سجدے میں گر جاؤں گا۔ تو مجھے کہا جائے گا، اے محمد، اپنا سر اٹھائیں اور کہیں، آپ کی بات سنی جائے گی، اور مانگیں، آپ کو دیا جائے گا، اور سفارش کریں، آپ کی سفارش قبول ہوگی۔ میں عرض کروں گا، اے میرے رب، میری امت، میری امت۔ مجھے کہا جائے گا، جائیں،
جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو اسے نکال لیں۔ تو میں جاؤں گا اور ایسا کروں گا، پھر اپنے رب کے حضور لوٹ آؤں گا اور اس جیسی تعریف سے اس کی حمد کروں گا، پھر اس کے سامنے سجدے میں گر جاؤں گا تو مجھ سے کہا جائے گا، اے محمد اپنا سر اٹھائیے، کہیں آپ کی بات سنی جائے گی، اور مانگے آپ کو دیا جائے گا، اور سفارش کریں آپ کی سفارش قبول ہوگی۔ تو میں کہوں گا، اے میرے رب میری امت میری امت، تو مجھ سے کہا جائے گا، جائیں جس کے دل میں رائی کے دانے سے کم، اس سے بھی کم، اس سے اور بھی کم ایمان ہو اسے آگ سے نکال لیں۔ تو میں جاؤں گا اور ایسا کروں گا۔ یہ حضرت انس کی روایت ہے جو انہوں نے ہمیں بیان کی۔ معبد بن ہلال انزی نے کہا، چنانچہ ہم ان کے ہاں سے نکل آئے۔ جب ہم چٹیل میدان کے بالائی حصے پر پہنچے تو ہم نے کہا، کیا ہی اچھا ہو اگر ہم حسن بصری کا رخ کریں اور انہیں سلام کرتے جائیں۔ وہ حجاج بن یوسف کے ڈر سے ابو خلیفہ کے گھر میں چھپے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا، جب ہم ان کے پاس پہنچے تو انہیں سلام کیا۔ ہم نے کہا، جناب ابو سعید، ہم آپ کے بھائی ابو حمزہ یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے، ان کے پاس سے آ رہے ہیں۔ ہم نے کبھی اس جیسی حدیث نہیں سنی جو انہوں نے شفاعت کے بارے میں ہمیں سنائی۔ حسن بصری نے کہا، لائیں سنائیں۔ ہم نے انہیں حدیث سنائی تو انہوں نے کہا، آگے سنائیں۔ ہم نے کہا، انہوں نے ہمیں اس سے زیادہ نہیں سنایا۔ انہوں یعنی حسن بصری نے کہا، ہمیں انہوں نے یہ حدیث 20 برس پہلے سنائی تھی، اس وقت وہ پوری قوتوں کے مالک تھے۔ انہوں نے کچھ حصہ چھوڑ دیا ہے، معلوم نہیں شیخ بھول گئے یا انہوں نے تمہیں پوری حدیث سنانا پسند نہیں کیا کہ کہیں تم اس میں بیان کی ہوئی بات پر ہی بھروسہ نہ کر لو۔ ہم نے عرض کی، آپ ہمیں سنا دیں تو وہ ہنس پڑے اور کہا، انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے۔ میں نے تمہارے سامنے اس بات کا تذکرہ اس کی سوا اور کسی وجہ سے نہیں کیا تھا مگر اس لیے کہ میں تمہیں یہ حدیث سنانا چاہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر میں چوتھی بار اپنے رب کی طرف لوٹوں گا، پھر انہی تعریفوں سے اس کی حمد بیان کروں گا، پھر اس کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤں گا تو مجھ سے کہا جائے گا، اے محمد اپنا سر اٹھائیں اور کہیں آپ کی بات سنی جائے گی، اور مانگے آپ کو دیا جائے گا، اور سفارش کریں آپ کی سفارش قبول ہوگی۔ تو میں عرض کروں گا، اے میرے رب مجھے ان کے بارے میں بھی اجازت دیجیے جنہوں نے صرف لا الہ الا اللہ کہا۔ اللہ فرمائے گا، یہ آپ کے لیے نہیں، لیکن میری عزت کی قسم، میری کبریائی، میری عظمت اور میری بڑائی کی قسم، میں ان کو بھی جہنم سے نکال لوں گا جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا۔ معبد کا بیان ہے، میں حسن بصری کے بارے میں گواہی دیتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں بتایا کہ انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے یہ روایت سنی۔ میرا خیال ہے انہوں نے کہا 20 سال پہلے، اور اس وقت ان کی صلاحیتیں بھرپور تھیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 479۔ ابو حیان نے ابو زرعہ سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گوشت لایا گیا اور دستی اٹھا کر آپ کو پیش کی گئی، کیونکہ آپ کو دستی مرغوب تھی۔ آپ نے اپنے دندان مبارک سے ایک بار اس میں سے تناول کیا اور فرمایا، میں قیامت کے دن تمام انسانوں کا سردار ہوں گا۔ کیا تم جانتے ہو یہ کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام اگلوں اور پچھلوں کو ایک ہموار چٹیل میدان میں جمع کرے گا، بلانے والا سب کو اپنی آواز سنائے گا، اور اللہ کی نظر سب کے آر پار سب کو دیکھ رہی ہوگی۔ سورج قریب ہو جائے گا اور لوگوں کو اس قدر غم اور کرب لاحق ہوگا جو ان کی طاقت سے زیادہ اور ناقابل برداشت ہوگا۔ لوگ ایک دوسرے سے کہیں گے، کیا دیکھتے نہیں تم کس حالت میں ہو؟ کیا دیکھتے نہیں تم پر کیسی مصیبت آن پڑی ہے؟ کیا تم کوئی ایسا شخص تلاش نہیں کرتے جو تمہاری سفارش کر دے، یعنی تمہارے رب کے حضور؟ چنانچہ لوگ ایک دوسرے سے کہیں گے، آدم علیہ السلام کے پاس چلو۔ وہ آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، اے آدم، آپ سب انسانوں کے والد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا اور آپ میں اپنی طرف سے روح پھونکی اور فرشتوں کو حکم دیا تو انہوں نے آپ کو سجدہ کیا۔ آپ اپنے رب کے حضور ہماری سفارش فرمائیں۔ آپ دیکھتے نہیں ہم کس حال میں ہیں؟ کیا آپ دیکھتے نہیں ہم پر کیسی مصیبت آن پڑی ہے؟ آدم علیہ السلام جواب دیں گے، میرا رب آج اتنے غصے میں ہے جتنے غصے میں اس سے پہلے کبھی نہیں آیا اور نہ اس کے بعد کبھی آئے گا، اور یقیناً اس نے مجھے ایک خاص درخت کے قریب جانے سے روکا تھا، لیکن میں نے اس کی نافرمانی کی تھی۔ مجھے اپنی جان کی فکر ہے،
مجھے اپنی جان بچانی ہے، تم کسی اور کے پاس جاؤ، نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ لوگ نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، اے نوح، آپ اہل زمین کی طرف بھیجے گئے سب سے پہلے رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو شکر گزار بندے کا نام دیا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس حال میں ہیں، آپ دیکھتے نہیں کہ ہم پر کیا مصیبت آن پڑی ہے۔ وہ انہیں جواب دیں گے، آج میرا رب اتنے غصے میں ہے جتنے غصے میں نہ وہ اس سے پہلے کبھی آیا نہ آئندہ کبھی آئے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ میرے لیے ایک دعا خاص کی گئی تھی، وہ میں نے اپنی قوم کے خلاف مانگ لی، آج تو میری اپنی جان پر بنی ہے، مجھے اپنی جان کی فکر ہے۔ تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ چنانچہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوں گے اور عرض گزار ہوں گے، آپ اللہ کے نبی اور اہل زمین میں سے اس کے خلیل یعنی صرف اس کے دوست ہیں، اپنے رب کے حضور ہماری سفارش فرمائیں۔ آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس حال میں ہیں، کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہم پر کیا مصیبت آن پڑی ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام ان سے کہیں گے، میرا رب اس قدر غصے میں ہے کہ اس سے پہلے کبھی اتنے غصے میں نہیں آیا اور نہ آئندہ کبھی آئے گا، اور اپنے 3 جھوٹ یاد کریں گے اور کہیں گے، مجھے اپنی جان کی فکر ہے، مجھے تو اپنی جان بچانی ہے، کسی اور کے پاس جاؤ، موسیٰ کے پاس جاؤ۔ لوگ موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، اے موسیٰ، آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے پیغام اور اپنی ہم کلامی کے ذریعے سے فضیلت عطا کی، اللہ کے حضور ہمارے لیے سفارش کیجیے۔ آپ دیکھتے نہیں ہم کس حال میں ہیں، آپ دیکھتے نہیں کہ ہم پر کیا مصیبت آن پڑی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام ان سے کہیں گے، میرا رب آج اس قدر غصے میں ہے کہ نہ اس سے پہلے کبھی اس قدر غصے میں آیا اور نہ اس کے بعد آئے گا۔ میں ایک جان کو قتل کر چکا ہوں جس کے قتل کا مجھے حکم نہ دیا گیا تھا، میری جان کا کیا ہوگا؟ میری جان کیسے بچے گی؟ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے، اے عیسیٰ، آپ اللہ کا کلمہ ہیں جسے اس نے مریم علیہ السلام کی طرف القاء کیا اور اس کی روح ہے، اس لیے آپ اپنے رب کے حضور ہماری سفارش فرمائیں۔ آپ ہماری حالت نہیں دیکھتے جس میں ہم ہیں، کیا آپ نہیں دیکھتے ہم پر کیسی مصیبت آن پڑی ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام انہیں جواب دیں گے، میرا رب اتنے غصے میں ہے جتنے غصے میں نہ وہ اس سے پہلے آیا اور نہ آئندہ کبھی آئے گا۔ وہ اپنی کسی خطا کا ذکر نہیں کریں گے، کہیں گے، مجھے اپنی جان کی فکر ہے، مجھے اپنی جان بچانی ہے، میرے سوا کسی اور کے پاس جاؤ، محمد کے پاس جاؤ۔ لوگ میرے پاس آئیں گے اور کہیں گے، اے محمد، آپ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ اگر ہوتے بھی تو معاف کر دیے، اپنے رب کے حضور ہماری سفارش فرمائے۔ آپ دیکھتے نہیں ہم کس حال میں ہیں، آپ دیکھتے نہیں کہ ہم پر کیا مصیبت آن پڑی ہے؟ تو میں چل پڑوں گا اور عرش کے نیچے آؤں گا اور اپنے رب کے حضور سجدے میں گر جاؤں گا، پھر اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنی ایسی تعریفوں اور اپنی ایسی بہترین ثنا کے دروازے کھول دے گا اور انہیں میرے دل میں ڈالے گا جو مجھ سے پہلے کسی کے لیے نہیں کھولے ہوں گے۔ پھر اللہ فرمائے گا، اے محمد، اپنا سر اٹھائیے، مانگیے، آپ کو ملے گا، سفارش کیجیے، آپ کی سفارش قبول ہوگی۔ تو میں سر اٹھاؤں گا اور عرض کروں گا، اے میرے رب، میری امت۔ تو کہا جائے گا، اے محمد، آپ کی امت کے جن لوگوں کا حساب و کتاب نہیں، ان کو جنت کے دروازے میں سے دائیں دروازے سے داخل کر دیجئے، وہ جنت کے باقی دروازوں میں بھی لوگوں کے ساتھ شریک ہیں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، جنت کے 2 کیواڑوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا مکہ اور شہر حجر یا مکہ اور بصرہ کے درمیان ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 480۔